آپ کا مقابلہ ظفر عباسی صاحب سے ساتھ تھا یا مسلم کانفرنس کے ساتھ تھا؟ ناصر صاحب، میرا ایک معصومانہ سوال، آپ سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر ہر ایونٹ میں شرکت کرتے ہیں، لوگ آپ سے پھر بھی سیاسی مخالفت رکھتے ہیں۔ دیکھیں عماد، یہ تو ازل سے چلایا ہے کہ محبت کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں اور نفرت کرنے والے بھی لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو لوگ آپ اپنے طور پہ اچھا سوچیں، لوگوں کے لیے اچھا کریں، اور جو سوچتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ وہ نفرت کرے گا تو اپنے غصے میں اضافہ کرے گا، اور اپنی کسی چیز کی اپنی کوئی اس کی کمزوری ہوگی۔ الحمدللہ ہمارا کام جو ہے وہ محبتیں پھیلانا ہے، ہمارا کام جو ہے لوگوں سے اچھے اخلاق، اچھے انداز سے بات کرنا ہے۔ باقی لوگ ہر طرح کے موجود ہیں۔ سالیہ کے لوگوں نے ظفر عباسی کو چھوڑ کر ناصر عباسی پر اعتماد کیا، کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والوں کو اسپیشل پرسن حماد گل عباسی کی جانب سے اسلام قبول ہو۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ کونسل ناصر عباسی صاحب۔ جیت کے بعد ناصر عباسی صاحب سے میری دوسری ملاقات ہے۔ ہماری پہلی ملاقات مندری کے مقام پر ہو چکی ہے۔ السلام علیکم ناصر صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ کا شکر حماد، خیریت۔ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناصر صاحب، میرا پہلا سوال، ناصر صاحب آپ کا بچپن کیسے گزرا؟ ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ عماد، میں نے میٹرک جو ہے وہ شروع سے میں گورنمنٹ ہائی اسکول سالیہ میں پڑھا ہوں، اور اس کے بعد میں نے انٹر جو ہے وہ دیر کوٹ کا ڈگری کالج سے کیا ہے، اور پھر بی کام پنجاب یونیورسٹی سے بھی، اور ماسٹر میں نے جو ہے وہ پشاور یونیورسٹی سے IR میں کیا ہے۔ اور شروع سے بچپن یہاں ہی گزرا ہے آپ کے علاقے میں۔ پھر میٹرک کے بعد جو ہے وہ میں، بلکہ انٹر کے بعد میں یہاں سے پنڈی شفٹ ہوا۔ سیاست میں کیوں آئے اور کب سے ہیں؟ حماد، میں اسکول کے وقت سے ہی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس کے ساتھ تھا، اور پھر میں کالج میں اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ رہا، اور اس کے بعد بھی میں مختلف اپنی جابس کے ساتھ، کاموں کے ساتھ بھی اپنے علاقے کی بہتری کے لیے میں کام کرتا رہا، اور میں سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتا ہوں، اور اس لیے میں سیاست میں ہوں۔ آپ کا مقابلہ ظفر عباسی صاحب سے ساتھ تھا یا مسلم کانفرنس کے ساتھ تھا؟ حماد، میرا مقابلہ جو ہے اس علاقے کی محرومیوں کے ساتھ تھا، کسی جماعت، کسی فرد کے ساتھ نہیں تھا، اور میں اسی لیے اپنے علاقے کی بہتری کے لیے اور اس کی بہتری کے لیے میں میدان میں آیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی فرد کے ساتھ میرا یا جماعت سے میرا مقابلہ نہیں تھا۔ ناصر صاحب، آپ کو الیکشن میں سب سے اچھا رسپانس کہاں سے ملا؟ میں یونین کونسل سالیہ کی ساری عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے پوری یونین کونسل نے ووٹ دیے، اور میں ساری یونین کونسل کے ایک فرد کا، ایک ماں، ایک بیٹی اور ایک بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت پوری یونین کونسل نے بڑھ چڑھ کے مجھے رسپانس دیا۔ میں سارے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کے پاس فنڈ نہیں ہے، آپ گراؤنڈ کے اوپر کیسے مینیج کرتے ہیں چیزوں کو؟ حماد، ہم پہلے بھی کام کر رہے تھے، آپ کو بتایا میں سوشل سیکٹر کا آدمی تھا پہلے بھی، اور الحمدللہ اس الیکشن کے بعد ہم نے کوئی تقریباً اس یونین کونسل میں راؤنڈ اباؤٹ 8 ملین کے قریب اس وقت تک ہم نے کام کیے ہیں، کوئی 1 سال ابھی پورا نہیں ہوا۔ اور اس میں ہمارے پاس جو ایک فنڈنگ محترم ساجد عباسی صاحب کی جو ان کا اعلان تھا سالیہ ڈیولپمنٹ کے لیے، اس میں سے ہمیں 20 لاکھ ملے، بلکہ 4 لاکھ شاید گراؤنڈ کے لیے بھی، اور اس کے علاوہ جو مختلف آرگنائزیشنیں ہیں، اور پھر لوکل مخیر حضرات ہیں، فیملی ممبران ہیں، اور کچھ اپنے کاروبار سے بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ یہاں پہ ہم انویسٹ کر سکیں، اور مختلف اداروں کو بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ یہاں یونین کونسل کی بہتری کے لیے ہمارے ساتھ آ کے کام کریں۔ نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ حماد، ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بہت باشعور نوجوان ہیں، اور میرا ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ جو بالخصوص ایجوکیشن سے وابستہ لوگ ہیں، تعلیم سے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم ان کے لیے بھی انشاءاللہ ان کی بہتری کے لیے بھی کام کریں گے۔ تو ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ وہ آج کمپٹیشن کا دور ہے، اور آپ کو پتہ ہے اسکلز کا، ہنر کا دور ہے،
تو میں ان نوجوانوں سے میری گزارش یہ ہے کہ اپنی کمپیٹنسی میں اضافہ کریں، اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کریں، اس حوالے سے محنت کریں، اور بالخصوص جو لوگ کاروبار سے وابستہ ہیں ان سے بھی ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ دیانتداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنے کام پہ توجہ دیں. تو انشاءاللہ ہم اپنے نوجوانوں کی بہتری کے لیے بھی انشاءاللہ ہمارے پاس ایک پورا پلان ہے، اور ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے جو نوجوان تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کے اوپر ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں. اور ان کی، اور خاص کر کے آج آئی ٹی کا دور ہے اور ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف اداروں کو بھی آن بورڈ لے کے ان کی اسکلز میں، ان کی صلاحیتوں میں اضافہ کر سکیں. وارڈ نم دمنوٹا اور پوری یوسی کے لیے کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا ہے آپ نے؟ ہمارا ہم نے نم دمنوٹا میں اس وقت تک جو پروجیکٹ کیے ہیں ان میں سے ایک تو ہم نے جو نیچے اسکول ہے کاٹی والا، اس کے شیلٹر کا پروجیکٹ تھا، اس میں ہم نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو روڈ ہے کاٹی سے جو لم کی طرف جا رہی ہے اس پہ ہم نے سولنگ کا کام کیا ہے. اور پھر حویلی والی جو روڈ ہے اس پہ بھی ہم نے سولنگ کا کام کیا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے واٹر کے پروجیکٹس ہیں، جو ہم نے نم میں ایک 6000 فٹ لائن بچھائی ہے اور پورے محلے کو ہم نے پانی فراہم کیا ہے. اور اس سے ہٹ کے بورنگ کے ہمارے پروجیکٹ ہیں جو ہم نے دمنوٹا میں کیے ہیں. اور مستقبل کے حوالے سے انشاءاللہ جو جزٹ سے بجنی تراٹ کی طرف جو روڈ جا رہی ہے، اور پھر اس پہ انشاءاللہ ہم کنکریٹ ٹریک ڈالنے کی طرف جا رہے ہیں. اور دوسرا جو روڈ بیڑینا کھتر ہے اوپر آ رہی ہے، جو کلیاری روڈ سے بیڑینا کھتر کی طرف ایک بڑا محلہ ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کام کریں گے. اور اس کے علاوہ 4-5 راستے ہیں جو میجر راستے ہیں، انشاءاللہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ واٹر سپلائیز کے پروجیکٹ ہیں جو ہمارے اس وقت پائپ لائن میں ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کے اوپر کام کریں گے. اور جہاں تک یونین کونسل کا تعلق ہے، یونین کونسل میں ہم نے تقریباً اس وقت تک کوئی 8 ملین کے پروجیکٹ کیے ہیں. اور اس میں سے جو ہمیں ہمارے محترم محسن ساجد عباسی صاحب کی طرف سے ہمیں 20 لاکھ فراہم کیے گئے. اس سے ہم نے مختلف جو پروجیکٹ کنکریٹ کے ڈیر سکندر آباد جو روڈ ہے اور اس کو ہم نے کنیکٹ کیا ہے، اور الحمدللہ اس وقت بڑی آبادی کو اس کا فائدہ ہوا ہے. اس طرح جو تھولو موڑ سے اپر نٹ کی طرف روڈ جا رہا ہے اس کے اوپر بھی ایک بڑی آبادی ہے، اور الحمدللہ اس کے اوپر بھی ہم نے کنکریٹ ٹریک ڈالا ہے. کافی آدھا کلومیٹر تک میرے خیال میں شاید ڈل چکا ہوگا. تو ایک بڑی آبادی اس سے بھی اس طرح رینسیال کے اندر اور پھر اپر نٹ کے اندر جو ہے ہم نے پروجیکٹ کیے ہیں، رائی کے تر کے اندر ہم نے کیے ہیں، اور اس طرح دواکم باڑا اور مختلف علاقوں میں یونین کونسل کے ہم نے یہ پروجیکٹ کیے ہیں. اور جو ہم کرنے جا رہے ہیں، جو جتنے بھی میجر روڈز ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر ہم لوگوں کو کنیکٹ کریں گے، اور لوگوں کو ہم یہ سہولت دیں گے، لوگوں کے بچوں کو، کہ جہاں مختلف جو ہمارے دور دراز کے ایریاز ہیں جہاں بچوں کو اسکول پہنچنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، اور جہاں پہ جو مریض ہیں ان کو مین روڈ تک لانے میں مشکلات کا سامنا ہے، انشاءاللہ ہم ان ایریاز کو کنیکٹ کریں گے. اس کے علاوہ ایک انٹرنیشنل ادارے کے ساتھ ہمارا پروجیکٹ تقریباً جو ہے وہ کمپلیشن کے مراحل میں ہے، اور انشاءاللہ وہ ہم جو ہے وہ پانی کے اوپر انشاءاللہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں. واٹر سپلائی اسکیمز ہیں اس کے اندر. اور پھر جو مین کام ہے ہمارا تعلیم کے حوالے سے، ہم نے 2-3 سیشن کروائے بھی ہیں. اس وقت آئی ٹی کا دور ہے، آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، تو ہم نے 2-3 سیشن آئی ٹی کے حوالے سے کیے ہیں. ہم اپنے یوتھ کو جو ہے وہ امپاور کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو اسکلز کی دینا چاہ رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم نے کام کیا ہے. اور پھر کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے ایک نوجوان کن فیلڈ کے اندر جائیں اور ان کے لیے اپنی فیلڈز کو متعین کرنے میں آسانی ہو، تو اس کے حوالے سے بھی ہم نے الحمدللہ پنڈی سے جو ہے وہ ٹرینر یہاں پہ منگوائے تھے. پہلے سیشن ہو چکے، اور انشاءاللہ باقی سیشن ہمارے اس جو فبروری ہے انشاءاللہ اس میں ہوں گے. اور اس سے ہٹ کے جو ہمارے تربیت کے حوالے سے مسائل ہیں یہاں پہ، آپ کو پتہ ہے تعلیم عام ہے لیکن تربیت کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ ہمارے ایک ادارے سے بات چل رہی ہے. ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم جو وہ خواتین جو بڑی عمر کی ہیں ان کے لیے قرآن مجید سیکھنے کے حوالے سے، اور وہ جو بچے ہیں ان کو ان کے محلوں میں ہم جو ہے ہم کوشش کریں کہ ہر وارڈ میں ایک قرآن سینٹر ہمارا قائم ہو جائے، اور بڑی عمر کی خواتین کے لیے بھی ہم یہ سہولت میسر کر سکیں. تو انشاءاللہ ہمارا اس حوالے سے ہماری جدوجہد جاری ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی یونین کونسل کی بہتری کے لیے
इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें कर लेंगे इंशाल्लाह। नासिर साहब, देखा जाए तो यहाँ पे स्पेशल पर्सन ने मुख्तलिफ डिसेबिलिटी का शिकार हैं, पसमानदा तरीन इलाका है, यहाँ पे पूरे कश्मीर के अंदर स्पेशल पर्सन की कोई सुनवाई नहीं है। सियासी पार्टियाँ सिर्फ अपना सियासी क्रेडिट लेके वापस चली जाती हैं। बिलखुसूस जो यूनियन काउंसिल की सतह पर और तहसील की सतह पर जो स्पेशल पर्सन हैं, उनके लिए अब क्या जज्बात रखते हैं, उनके लिए आप क्या करना चाह रहे हैं? देखा जाए तो स्पेशल पर्सन की कुछ बहुत सी बुनियादी ज़रूरतें हैं, जिस तरह अनएजुकेटेड भी हैं और एजुकेटेड भी हैं, लेकिन जो एजुकेटेड हैं वो कुछ कर सकते हैं और जो अनएजुकेटेड हैं वो भी कुछ कर सकते हैं। घर बैठे बिठाए देखा जाए तो बहुत से प्रोजेक्ट होते हैं, ऐसी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जिनमें स्पेशल पर्सन अपनी इन्वेस्टमेंट करके किसी ना किसी तरह आगे जा सकते हैं, लेकिन वो आगे नहीं जा रहे। दूसरी अहम बात कि स्पेशल पर्सन की सबसे जो बड़ा मसला है, जो शादी के ख्वाहिशमंद हजरात हैं जिसमें ब्लाइंड हैं और डिसेबल हैं, जिनकी ये सुन्नत तरीका पूरा करना चाह रहे हैं, और ये रियासत के अंदर बात बड़ी तेज़ी से फैल रही है और लोग काफ़ी इसको मजाक में ले रहे हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आ, शुक्रिया अहमद जी। बिल्कुल आपने जो स्पेशल पर्सन्स के हवाले से सवाल किया, तो इंशाल्लाह उनकी बेहतरी के हवाले से हम इंशाल्लाह अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। और जो लोग, जो इदारे इंटरनेशनल इदारे हैं या जो मुल्की इदारे हैं इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उनको ऑन बोर्ड लें। और हमारे इलाके में जो बच्चे इस हवाले से स्पेशल पर्सन बच्चे हैं, कोशिश करेंगे कि हम उनको उन इदारों के साथ कनेक्ट करवाएं। और जो भी उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहा है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उन इदारों उनको हम उनका एक लिज़ान मरतब करें। और जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं इस हवाले से ख़ास करके आपके एफ़र्ट्स को सलाम पेश करता हूँ। आपने बहुत अच्छे अंदाज से स्पेशल पर्सन्स की नुमाइंदगी की है। मैंने आपका जो स्पीच थी, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास साहब के ने जो प्रोग्राम रखा था स्पेशल पर्सन्स के हवाले से, तो उसमें आपने की, और मैं समझता हूँ कि जिस हौसले, जिस जज्बे और जिस कमिटमेंट के साथ आपने अपनी कम्युनिटी की नुमाइंदगी की, तो मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। और इंशाल्लाह जहाँ तक उनकी शादियों का सवाल है, इंशाल्लाह इसके हवाले से भी हम मिल बैठेंगे, क्योंकि जो आपकी टीम है स्पेशल पर्सन्स की, उस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी इस हवाले से नशिस्त हो, और इसके हवाले से जो हमारा किरदार बनता हुआ इंशाल्लाह हम अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। नासिर साहब, उन लोगों को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं जो इस चीज़ पे हंसते हैं स्पेशल पर्सन की जब बात आती है शादियों की? मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग उनको अपनी इस्लाह करनी चाहिए और कभी भी किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। और जो लोग दूसरों के ऊपर हंसते हैं और किसी कमज़ोरी के ऊपर हंसते हैं, और उनको अल्लाह के अज़ाब से डरना चाहिए। और ऊपर अगर कोई कमज़ोरी है किसी इंसान के अंदर या कोई कमी है, तो वो ऊपर वाले की तरफ से होती है, और अगर अल्लाह ने किसी को कोई खूबी दी है तो वो भी उसी की तरफ से होती है। तो जो लोग इस तरह का करते हैं, अल्लाह ताला उनको, मैं दुआ ही करूँगा कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे ताकि वो आइंदा इस तरह की हरकत जो है वो ना करें। जी, तो नाज़रीन, ये थे नासिर अब्बासी साहब, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिनके मुख्तसर तासुरात मैंने आपकी समाअत किए हैं। अपने मेज़बान सरदार हमाद गुल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया अहमद, थैंक यू।